بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کے زیر اہتمام، اور 11 اور 12 جولائی کی درمیانی رات 1 بجا ہے یہاں کینیڈا میں، ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آج کی اہم خبریں جو ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں اور انٹرنیشنل سطح پر جو اہم خبریں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں۔ خبریں کچھ اس طرح ہیں کہ امریکی فوج کی مرکزی کمان جو سینٹ کام ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف حملوں کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک ویب سائٹ پر امریکی فوج کا کہنا ہے کہ نئے حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں ایک اور تجارتی جہاز پر حملے کے بعد ایرانی فوج کو جواب دہ ٹھہرانا تھا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں کے ذریعے داغے گئے ہتھیاروں سے ایران کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ نشانہ بنائے گئے اہداف میں ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، گولہ بارود ذخیرہ کرنے کی سہولیات، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مقامات شامل تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملے کے جواب میں اردن میں واقع امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے جنوب میں ایک غیر قانونی راستے پر کئی بحری جہازوں کو اشتعال دلایا، لیکن ایرانی بحریہ اور اس کی افواج کے 2 ٹوک رد عمل نے اسے روک دیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ تہران کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اس نے ایران پر حملوں کی ایک نئی لہر شروع کی ہے، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگلے اعلان تک آبی گزرگاہ بند کر دی گئی ہے، اور سرکاری میڈیا کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ اپنی شناخت اور ٹریکنگ والا نظام بند کر کے منظور شدہ راستے سے ہٹ گیا۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان کے مطابق جب پاسداران انقلاب نے قبرص کے پرچم بردار ایک جہاز کو نشانہ بنایا تو اس نے رواں ہفتے تیسری بار حملے کیے۔ ادھر عمان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ملک اور ایران نے بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے معاہدے تک پہنچنے کے مقصد سے اپنے تکنیکی اور سیاسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اس مسئلے پر بات چیت کے لیے عمان میں موجود ہیں، اور ہفتے کو انہوں نے یہ دورہ شروع کیا تھا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی ہے، اور انہوں نے اپنے ایک ٹیلی گرام چینل پر لکھا کہ دونوں ممالک نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 5 کے مطابق آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کے محفوظ گزرنے کے لیے مناسب طریقہ کار پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ اور ایک افسوسناک خبر ہے ویتنام سے کہ ملک کے جنوبی حصے میں ایک جزیرے کے نزدیک انڈین سیاحوں کو لے کر جانے والی ایک اسپیڈ بوٹ، یعنی تیز رفتار جو کشتی تھی، اس کے الٹنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق کشتی میں 32 انڈین سیاح اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے، جب ہفتے کے روز خراب سمندری موسم کے باعث کشتی ہون مائے رت نگوائی جزیرے سے تقریباً 400 میٹر کے فاصلے پر الٹ گئی۔ ویتنام کے اخبار کے مطابق علاقے میں موجود متعدد سیاحتی کشتیوں نے فوری طور پر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور کشتی میں پھنسے گئے تقریباً متعدد افراد کو بچا لیا۔ بعض اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام افراد انڈین شہری ہیں۔ اس حادثے میں 21 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ادھر واشنگٹن نے علاقائی ثالثوں کے ذریعے یہ پیغام براہ راست تہران تک پہنچایا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تجارتی جہازوں پر حالیہ حملے اس مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں جس پر 3 ہفتے قبل دونوں فریقین نے دستخط کیے تھے، اور اس بحران نے اس نازک معاہدے کو ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ ہفتے کے روز چونکہ مسقط میں عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں، انہوں نے آبنائے ہرمز کے بحران اور سمندری تحفظ پر بات چیت کی ہے۔ امریکی عہدیداروں کو توقع ہے کہ ملاقات کے بعد ایران حملے روکنے اور جہاز رانی کے راستے کھلے رکھنے کے حوالے سے عوامی بیان جاری کرے گا۔
ایک امریکی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے ایسا اقدام کرنے سے انکار کیا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اب سنگین نتائج برآمد ہونے کے حوالے سے کئی مرتبہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے وزیر جنگ، ان کے کئی سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ سختی سے یعنی ان کو بھرپور جواب دیں گے، لیکن ایران نے بھی اس کے برعکس ایرانی وزارت خارجہ جو ہے اس کے ترجمان نے اسی طرح ایک بیان میں کہا ہے کہ جی آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آمد و رفت کو معمول پر لانے کی جو مخصوص ذمہ داری ہے وہ انہوں نے قبول کی ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے عمان کے ساتھ تعاون کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ جی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی درخواست کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2-3 مرتبہ اپنے ولاگس میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کراچی میں، اندرون سندھ میں، ویسے تو پورے پاکستان میں جگہ جگہ جو یہ کتے ہیں یہ شہروں میں عام دندناتے پھرتے ہیں، اور آج تک ضلعی حکومت نے، صوبائی حکومت نے، شہری انتظامیہ نے اس حوالے سے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مرحلہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں ایک رہائشی 28 سالہ خاتون جو ہے وہ کتے کے کاٹنے کے باعث انتقال کر گئی ہے، اور اہل خانہ نے بتایا کہ جی خاتون کو 1.5 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ دوسری جانب اسپتال نے بتایا کہ خاتون نے جو ہے کتے کے کاٹنے کے بعد ریبیز سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ ویکسین لگانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ویکسین اسپتالوں میں موجود ہوتی ہے؟ کیا ہر جگہ اویلیبل ہے؟ کیا صوبائی سطح پر یہ ریبیز جو ہوتی ہیں اس کی ویکسین ہوتی ہیں؟ اور صوبائی محکمہ صحت نے کہا ہے کہ جی سندھ میں ابھی تک ریبیز کے باعث انتقال کر جانے والوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے، یعنی 17 لوگ نہ تو کسی حادثے کا نہ کسی بیماری کا شکار ہیں اور جا رہے ہیں اپنے کسی بھی کام سے، اور کتا وہاں پھر رہا ہے۔ کتا وہاں کیسے پھر رہا ہے؟ یعنی وہ پاکستان یہ ان کی صفائی کیوں نہیں کرتا؟ ان کو اگر وہ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کی فکر ہے تو ان سے بات کر کے ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے، یا ان کا صفایا کیا جانا چاہیے۔ آخر یہ چھوٹے بچوں کو کاٹ لیتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کسی بھی ملک کی آپ بات کر لیں سوائے پاکستان، انڈیا، میرا خیال ہے سری لنکا میں بھی ایسی خبریں ہم نے ابھی تک کبھی نہیں پڑھی، یا نیپال میں یا مالدیپ میں ایسی کوئی خبریں ہوں۔ ایسی خبریں پاکستان میں کیوں ہوتی ہیں یا انڈیا میں؟ چونکہ انڈیا بھی ایک غریب ملک بھی ہے، بڑا بھی ہے، مسائل بھی ہیں، لیکن اس جانب آخر کون توجہ دے گا؟ شہری انتظامیہ، کیا میئر کراچی کا ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے؟ ان کا کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی سمجھدار پارٹی کا کوئی شخص انہیں بتانے والا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر ایک عذاب نازل ہے ایک عرصے سے، آخر ان کی نسل بھی بڑھتی ہے، یہ جانور یعنی کھانے کی تلاش میں بھی مارے پھرتے ہیں، اور لوگ خوفزدہ بھی رہتے ہیں، مگر ان کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کوئی طریقہ کار ہے آج کے دور میں وہ اپنایا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ انڈیا میں جو بالی ووڈ ہے اس میں ایک اداکار ہیں، کامیڈین ہیں راج پال یادیو، ان کو دہلی ہائی کورٹ نے چیک باؤنس کیس میں 3 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے ان کی اہلیہ کو بھی ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور دہلی ہائی کورٹ نے ان کی سزا برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ دیا کہ انہیں 7 مقدمات میں 3 ماہ قید کی سزا دی جائے گی، تاہم یہ تمام سزائیں بیک وقت چلیں گی۔ اب میڈیا کے مطابق راج پال یادیو کو اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت بھی دی ہے، اور عدالت نے سزا برقرار رکھتے ہوئے یادیو کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر مقدمے میں شکایت کنندہ کو 1.5 کروڑ روپے بطور ہرجانہ ادا کریں۔
اس کے علاوہ نے شکایت کنندہ کو 1.4 کروڑ روپے اور ریاست کو 25,000 روپے بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے انہیں اور ان کی اہلیہ کو ہر مقدمے میں شکایت کنندہ کو 5.51 لاکھ روپے ادا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اب یہ چیک باؤنس کا مقدمہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ اس پہ سزا تو بنتی ہے۔ اب چاہے کوئی فلموں میں کام کرنے والا آرٹسٹ ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی سرکاری افسر ہو یا کوئی بزنس مین ہو، تو انڈیا میں تو یہ سزا ہو گئی۔ پاکستان میں ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ قانون موجود ہے، لیکن وہاں ایسے سینکڑوں کیس روزانہ سنے جاتے ہیں، لیکن اس پر سنوائی کچھ نہیں ہوتی اور عدالتیں ایسے فیصلے نہیں دیتی جس سے کہ لوگوں کو فوائد حاصل ہو سکیں۔ یہ سماجی سطح کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ بے شمار لوگوں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، لیکن وہ یا تو دیتے نہیں ہیں، یا اگر دیتے ہیں تو چیک باؤنس ہو جاتا ہے، اس کے بعد مقدمات سالہ سال چلتے ہیں، اور وہی ہمارا جو عدالتی نظام ہے، لوگ اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے اپنے والد شہید آیت اللہ خامنائی کے قتل کے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک تحریری بیان میں انہوں نے مجتبیٰ خامنائی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ قوم کا مطالبہ ہے اور یہ ضرور لیا جائے گا۔ ان مجرموں سے شہید رہنما سمیت تمام شہداء کا بدلہ لینے کا ہم عہد کرتے ہیں، اور ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اپنے والد کی تدفین اور آخری رسومات کے اختتام پر جاری کیے گئے پیغام میں مجتبیٰ خامنائی نے ایران اور عراق میں کروڑوں افراد کی جانب سے شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت پر اظہار تشکر کیا۔ ادھر پیمرا جو ہے پاکستان میں، جو میڈیا اتھارٹی کو کنٹرول کرتی ہے، الیکٹرانک میڈیا کو، اس اتھارٹی نے ہدایت کی ہے کہ جیو نیوز انتظامیہ گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسی مذہبی تقریب دکھائی تھی جس میں کچھ ایسے عکس اور خاکے دکھائے گئے تھے جو نہیں دکھائے جانے چاہیے تھے، جو بڑا حساس سا معاملہ ہے پاکستان میں خاص طور پر، کہ دوسرے ملکوں کی کوئی چیز اگر وہاں ہے، وہاں کا کلچر ہے، آپ ظاہر ہے وہ اس کو اپنے ملک میں دکھائیں گے تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ناراض بھی ہوگا، اور وہ اس کے خلاف ظاہر ہے پروٹیسٹ بھی کرے گا۔ تو وہ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد جیو انتظامیہ جو ہے ان کو کہا گیا ہے، پیمرا نے ہدایت کی ہے کہ جی ذمہ داریوں کی جو ادائیگی تھی اس میں جیو ناکام رہا ہے، اور متعلقہ افراد کے خلاف ضابطے کے مطابق کارروائی مکمل کر کے ان کو برطرف کرے، اور کارروائی کے نتیجے میں ملازمت سے فارغ کیے جانے والے افراد پیمرا کے زیر نگرانی کسی بھی لائسنس یافتہ رجسٹرڈ یا مجاز سروس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی حیثیت میں دوبارہ منسلک نہیں ہو سکیں گے۔ جیو نیوز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر آئندہ ایسی غفلت برتی گئی تو ان کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ اب جیو نے تو ان لوگوں کو ادارے سے نکال دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، چلو جرمانہ بھی ادا کر دیا ہوگا، لیکن پیمرا کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاصا سخت فیصلہ ہے۔ ہم اس فیصلے کو غلط تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو اتنی سخت سزا دینا کہ وہ آئندہ جو یعنی مختلف چینل ہیں، ان کے پاس وہ اسکل ہے، وہ اس اسکل کو استعمال کرتے ہوئے کسی اور چینل میں اگر نوکری کر لیتے ہیں تو کیا انہیں نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اپنی فیملیز کو آگے لے کر نہیں چلنا؟ اپنے بیوی بچوں کو، فیملی کو ان کے اخراجات پورے کرنا۔ اب ان کو تو پہلے نوکری نہیں ملے گی، نوکری اگر مل جائے تو آپ نے ان پر اتنی بڑی قدغن لگا دی۔ تو اتنی سخت کارروائی نہیں کی جانی چاہیے پیمرا کو۔ اور جیو نیوز جو ہے اس کی انتظامیہ پہ آپ نے 15 دن کی پابندی بھی لگائی، جرمانہ بھی کیا، ان لوگوں کو جیو نے مجبوراً نکال بھی دیا، لیکن وہ لائسنس یافتہ جو رجسٹرڈ یا مجاز سروس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی حیثیت میں دوبارہ منسلک نہیں ہو سکیں گے۔ تو
اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اگلا یعنی جو ہے وہ کیا اسٹیپ لیا جاتا ہے، یا وہ لوگ اس فیصلے کے خلاف کوئی کسی اور مجاز اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ پیمرا کے زیر نگرانی جو لائسنس یافتہ ہو تو میرا خیال ہے کہ 80 یا 100 کے قریب ٹی وی چینل ہوں گے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ان ٹی وی چینل کی ملازمتوں کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں۔ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ ہم اس کو ایک مرتبہ پھر یہ کہیں گے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ یہیں پر دیں توصیف سید کو اجازت۔ اب دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی، اور آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہوگی کہ ہماری رہنمائی بھی کریں، گائیڈ بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہم ٹاپک ہے جس پر ہمیں ولاگ کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اس موضوع کو پبلک میں لانا چاہیے، تو ہمیں آپ کمنٹس میں مطلع کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔